ساری تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہیں۔ درود و سلام ہو خاتم النبیین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین مجاہدین پر۔ بزرگوں دوستوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے استقبال ماہ رمضان المبارک کے متعلق کچھ باتیں یہاں پر عرض کی ہیں۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، اس پر کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ روزہ کس طرح کی عبادت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ متفق علیہ روایت، کہ جس کسی نے بھی رمضان میں روزہ رکھا، من صام رمضان، کیسے؟ ایمانا و احتسابا، وہ روزہ روایتی روزہ نہیں، وہ روزہ پریشانی والا روزہ نہیں، وہ روزہ خاندانی روزہ نہیں، وہ روزہ مجبوری کا روزہ نہیں، بلکہ وہ روزہ جس کے اندر ایمان ہو۔ ایمانی کیفیت کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ ادراک کی کیفیت کو کہتے ہیں، شعور کی کیفیت کو کہتے ہیں، کانشسنس کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ ایمان و احتساب، احتساب کے ایک معنی بزرگوں نے ثواب کی نیت بھی لیا، اور اگر اس کو معنی میں بیان کیا جائے تو احتساب جائزہ لینے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹٹولنے کو بھی کہتے ہیں، انٹراسپیکشن کو بھی کہتے ہیں، کہ جو کوئی روزہ رکھے ایمانی کیفیت کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ من قام رمضان، جس نے رمضان کے اندر راتوں میں کھڑا ہو گیا، قیام کیا، نماز میں کھڑا ہو گیا، تراویح میں کھڑا ہو گیا، نفل میں کھڑا ہو گیا، تہجد میں کھڑا ہو گیا، من قام رمضان ایمانا و ایمانی کیفیت احتساب کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن ایمانی کیفیت کے ساتھ میں نہیں ٹھہرا، کھڑا رہا لیکن بے چین ٹھہرا رہا، بے قرار کھڑا رہا، کروٹیں بدلتا ہوا کھڑا رہا۔ ایک 5-10 منٹ حافظ صاحب اگر زیادہ لے لے تو گھڑیاں بتا رہا ہے، لوگوں کو اشارے کر رہا ہے، اور اس طرح بے چین اور بے قرار ہے، ایسا نہیں، بلکہ ایمانی اور احتسابی کیفیت کے ساتھ وہ کھڑا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور روزہ کیسی محتمم بشان عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن، یشفعان للعبد، وہ بندے کی سفارش کرتے ہیں، بندے کے سفارشی بن جاتے ہیں، سفارش کریں گے۔ یہ سفارش آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مال اور دولت کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے وہ ہے سفارش۔ تو میرا نام لے لینا تھا، آپ وہاں پہ فون کروا دیجیے وہاں جانے کے بعد، یا میرا یہ کارڈ لے جائیے۔ سفارش یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور آج کی دنیا کا تو یہ سکے رائج الوقت ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے توحید خالص کے اندر بیان کیا، جو توحید کی، کامل توحید کی جو آیت ہے، طویل آیت، آیت الکرسی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما یشفع الا باذنہ، کون ہے میری اذن میں، میری جناب میری اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ تو منظر ایسا ہوگا، یوم یقوم الروح، روح یعنی جبریل امین، یوم یقوم الروح، اور پھر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، یتکلمون، کسی کو کلام کرنے کا یارہ نہیں ہوگا، تو اس لیے سفارش وہ کریں گے، ان کو اس بات کا موقع دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ موقع دے گا۔ قرآن کہے گا کہ اس بندے نے میرے خاطر راتوں کو جاگ کر میری تلاوت کی، روزہ کہے گا کہ اس نے میری خاطر بھوکا رہا، پیاس کو برداشت کیا، خواہشات نفس کو روکے رکھا، اس کے خلاف جد و جہد کرتا رہا، اے اللہ میری سفارش کو قبول کر لی۔ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے۔ دنیا میں جتنی عبادتیں پائی جاتی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نماز کو آ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ایک، آپ محلے سے گزر رہے ہیں،
مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں ملاقات ہو رہی ہے لوگوں سے، نماز پڑھتے ہوئے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایک ظاہر ہے اس کا، لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں تو اب تو باقاعدہ پھول وغیرہ پہن کر جا رہے ہیں، سب کو معلوم ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ جا رہے ہیں، حج سے واپس ہوئے ہیں، اس کا بھی ایک ظاہر ہے، لوگوں کو معلوم ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ تو بتا کر دینا ہی ہے، چھپا کر تو صرف صدقات دینا ہے، زکوٰۃ تو باقاعدگی کے ساتھ میں پورے اکاؤنٹس کلیئر کر کر علاوہ نکال کر دینا ہے، تو سے بھی لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دینے والے صاحب ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ سامنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے، ایکٹنگ بھی کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے لیے مخصوص کر دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کو جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوتی۔ یہ وحی خفی ہے، وحی جلی قرآن مجید ہے، وحی خفی حدیث قدسی ہے، اور اس میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ فرمان میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف میڈییٹر کی طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کلو عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، روزے کے ما سوا ایگزمپشن ہے، روزہ جتنے عمل ہے اس کے اپنے ہیں، اور روزہ میرے لیے ہے، فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بعض بزرگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، میں ہی اس کا اجر ہوں، میں ہی اس کا اجر ہوں۔ ہر چیز کا ایک اجر مقرر ہے، 10 گنا، 100 گنا، 70 گنا اجر مقرر ہے، لیکن روزے کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے، اور میں خود اس کا اجر ہوں۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے کہا کہ صبح جب ہوگی تو میں اپنے محل کے دروازے کھول دینے والا ہوں، اور جو شخص جس پر انگلی رکھ دے گا وہ شے اس کی ہو جائے گی۔ اب لوگ سوچ لیے، جیسے ہی محل کے دروازے کھلے لوگوں کا ازدحام داخل ہوا، کسی نے سونے پر، کسی نے چاندی پر، کسی نے جواہرات پر، کسی نے قیمتی چیزوں پر انگلی رکھ دی، اس کی ہو گئی۔ لیکن ایک صاحب خاموش تھے، اور بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ آدمی کسی پر انگلی نہیں رکھتا، وہ آہستہ آہستہ بادشاہ کی طرف آگے بڑھا اور بادشاہ پر انگلی رکھی۔ انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو یہ وہ عبادت ہے جو اب ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں۔ شعب الایمان جلد سوم حدیث نمبر 296 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ روزہ کیسی عبادت ہے؟ الصیام نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کل شیء زکاۃ، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے۔ وزکاۃ الجسد الصوم، اور جسد کہتے ہیں جسم کو، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزے کے اسرار امام غزالی نے بیان کیا احیاء العلوم کے اندر، بہت ہی دلچسپ کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا کہ روزہ ایمان کا 1/4 حصہ ہے، یعنی 25%، اور لکھا کہ جیسا کہ ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ الصوم نصف الصبر، روزہ صبر کا نصف ہے، الصبر نصف الایمان، اور صبر ایمان کا نصف ہے، ایمان کا نصف۔ تمام عبادات میں روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کرتا ہے اور اپنی جانب لیتا ہے۔ کہا کہ روزہ میرے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ باب، ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمُ، اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے، یعنی اب ایسی عبادت اب آنے والی ہے، عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔
روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ الطبرانی الکبیر حدیث نمبر 8382 میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے۔ مجاہد جب میدان جنگ میں ہوتا ہے، جہاد میں ہوتا ہے، تو ایک ہاتھ میں اس کے تلوار ہوتی ہے اور اس سے دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے اور اس سے دشمن کے وار سے بچاؤ کرتا ہے۔ یستجن بها العبد من النار، اس ڈھال سے بندہ نارے جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ کرتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ریجیکٹ نہیں کیا جاتا جن کی دعا کو۔ اس میں پہلا شخص ہے الصائم حین یفطر، وہ شخص جو افطار کے وقت میں روزہ دار دعا کرتا ہے۔ صائم افطار کے وقت میں دعا کرتا ہے، افطار کے وقت دعا میں مشغول رہتا ہے اور قلب کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میں دعا کرتا ہے۔ اس کا دل حلیم میں، حریص میں، دہی بڑوں میں، دال میں اٹکا ہوا نہیں رہتا۔ اور دوسرا شخص والامام العادل، عادل بادشاہ، اس کی دعا بھی رد نہیں کی۔ اور تیسرا شخص ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی، مظلوم کی دعا بھی رد نہیں۔ اسی لیے رمضان میں روزوں کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، ایک روزہ چھٹ کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے، بہانے بنا کر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو بہانے بنانے اور ایکسکیوزز کا سہارا لینے کی بہت اچھی عادت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کو وہم ہوتا ہے، اپنی ناڑی اور اپنی نفس خود دیکھ لیتے ہیں، خود فیصلہ کرتے ہیں بخار آ رہی ہے، خود فیصلہ کرتے ہیں کہ آج بی پی میری ڈاؤن ہو رہی ہے اور روزہ ختم۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من افطر یوما من رمضان، جو کوئی شخص رمضان کے اندر ایک روزے کو چھوڑ دیتا ہے، من غیر رخصت، کسی رخصت کے بغیر، کسی عذر کے بغیر، ولا مرض، کسی مرض کے بغیر، لم یقضی عنہ، اس کے بدلے میں، اس کی پاپجائی کے لیے، اس ایک روزے کو پورا کرنے کے لیے وہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، وہ مدت العمر روزے رکھے تب بھی ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا جو اس نے ماہ رمضان میں چھوڑ دیا، ماہ رمضان میں چھوڑ دیا۔ کسی نے 25 سال کی عمر میں روزہ چھوڑا، اللہ نے اس کو 100 سال کی عمر دی، 75 سال تک مسلسل روزہ رکھتا رہا، تب بھی ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا جو رمضان میں چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث، اور یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی اسلام ہے۔ اور جو اسلام پر ہم میں سے بہت لوگ چل رہے ہیں، وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ ہے قانونی اسلام۔ وہ کون سا اسلام ہے؟ فقہی اسلام۔ مفتی صاحب کو پوچھئے کہ میرا روزہ چھوٹ گیا ہے، قضا ہو گیا ہے، کیا کروں؟ قضا کر لی۔ مفتی صاحب کہیں گے قضا کر لیجیے، اس کی قضا ہو سکتی ہے۔ یہ کون سے اسلام میں قضا ہو سکتی ہے؟ فقہی اسلام میں قضا ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی اسلام میں اس کی کوئی قضا نہیں۔ مدت العمر روزہ رکھے تب بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حقیقی اسلام۔ اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس اسلام پر چل رہے ہیں۔ الترغیب و تحریب جلد اوم حدیث نمبر 56 میں، شعب الایمان جلد اوم حدیث نمبر 1072 میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، عن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا فرمایا؟ احضروا والمنبر، ممبر کے قریب آ جاؤ، فحضرنا، ہم سب ممبر کے قریب جمع ہو، فحضرنا،
بہت بلیغ زبان ہے عربی زبان، ایک ہی چھوٹے سے اس میں سارا مفہوم اس کے اندر آ جاتا. ہم جمع ہو گئے. جب ہم جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے. فلما ارتقى درجتہ، آپ پہلے درجے پر قدم رکھے. قال آمین، آپ نے فرمایا آمین. وارتقى درجتہ ثانیہ، جب دوسرے سیڑھی پر قدم رکھے تو فرمایا قال آمین آمین. فلما ارتقى درجتہ ثالثہ، جب آپ نے تیسرے درجے پر تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا قال آمین. تو ہم نے پوچھا فلما نزل قلنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ ما کننا نسمعہ، ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا آپ سے، ایسا کیوں فرمایا آپ نے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے. عرض لی، اور انہوں نے عرض کیا. کس نے عرض کیا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا. کیا عرض کیا؟ فقال بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، جس کسی کو بھی رمضان کا مہینہ ملے اور اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لیا ہو، قلت آمین، میں نے کہا آمین. بعض روایتوں میں ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو اس شخص پر جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور اس میں روزے رکھ کر اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لے، اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت. جب میں دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے بددعا دی، کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو میرا نام گرامی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس پر درود نہ بھیجا جائے. تو میں نے کہا قال آمین، میں نے آمین. جب تیسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، بددعا دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کر جنت میں جانے کا سامان نہ کر لے، ہلاک ہو جائے شخص. قال آمین، میں نے آمین کہا، میں نے آمین کہا. یہ ہے دوستو رمضان کے روزوں کی فرضیت اور اس کی اہمیت. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہا تھا، اتنے میں دو لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے جگایا اور انہوں نے میرا شانہ پکڑا اور وہ مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، مجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس پر چڑھ جائیے. میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں پاؤں گا. انہوں نے کہا کہ ہم سہولت فراہم کر دیتے ہیں، اور انہوں نے سہولت فراہم کی اور میں چڑھ گیا. جب پہاڑ کے بیچوں بیچ پہنچا تو میں نے شدید قسم کی چیخوں کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا کہ یہ کیا آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اہل جہنم کی چیخوں کی آوازیں ہیں. اور پھر جب میں اور آگے بڑھا تو کچھ لوگوں کو دیکھا جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے خون رس رہا ہے، خون رس رہا ہے. میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ روزہ خور لوگ ہیں، روزہ دار نہیں، روزے کو ہی کھا جایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں تو جو لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر روزوں کو کھا جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بہانے، بیماری، مصروفیت، یہ تو الگ بات ہے، لیکن کیا بتائیں کتنے نادان ہیں وہ لوگ، کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو عید کی شاپنگ کے لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. آئیے میں بتاؤں آپ کو، کم و بیش 50 سال سے تو میں وہ مدینہ سینٹر کی طرف جا رہا ہوں. برقعے کون ہیں؟ یہ ہماری بہویں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں. یہ سرباز قسم کی صحت مند گپ چپ کھا رہی ہے، سموسے کھا رہی ہے، این دوپہر کے وقت میں شاپنگ ہو رہی ہے رمضان کی. رمضان کا مہینہ ہے، ان پر کوئی اثر نہیں پڑا. چند دن میں، ایک آدھ دن میں پھر رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگا. اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سیراب کرنے کے لیے برس رہی ہوگی. ظاہر ہے کہ اس مہینے کی عظمت اور برکت بلا شبہ
عظیم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو گردش روزگار سے اس ماہ کو پالے۔ جب بارش ہوتی ہے تو مختلف ندی، نالے، تالاب اپنی اپنی وسعت اور گہرائی، اپنی کیپیسٹی اور اپنے ڈیپتھ کے لحاظ سے وہ پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں، پانی کو اپنے اندر جمع کر لیتے۔ زمین کے مختلف ٹکڑے بھی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق فصل دیتے ہیں۔ بارش کا فیض یکساں ہوتا ہے، مگر ایک چھوٹے سے گڑھے کے حصے میں اتنا ہی وافر پانی جمع ہوتا ہے جتنا کہ اس کی وسعت اور اس کی گہرائی اور گہرائی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں وسیع و عریض تالاب ہوں یا چھوٹا سا گڑھا؟ یہ سوال مجھے بھی کرنا ہے اور آپ کو اپنے آپ سے بھی کرنا ہے کہ اب رحمت کی بارش برسنے والی ہے تو کیا کیپیسٹی ہمارے اندر ہے؟ جب بارش برستی ہے تو زمین کے مختلف حصوں میں برستی ہے، یہ پتھروں پر بھی برستی ہے، پہاڑوں پر بھی برستی ہے، بنجر زمین پر بھی برستی ہے۔ جب بنجر زمین پر برستی ہے، پہاڑوں پتھروں پر برستی ہے تو بارش کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا، بلکہ بنجر زمین پر جب برستی ہے تو بنجر زمین بھی وہ خاردار زہریلے درخت پیدا کرتی، پودے پیدا کرتی۔ اس کے برخلاف رویدگی رکھنے والی نرم زمین پر جب بارش برستی ہے تو پانی کے تھوڑے سے فوار اس سے کھیتیاں لہلہا اڑتی ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، کلیان ہوتا ہے۔ اور جب کسان اس پر محنت کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، موسم بہار آنے سے پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، زمین کے اندر موجود پتھرے، کانٹے وہ صاف کرتا ہے، ناگر چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے۔ ابھی پانی نہیں برسا لیکن گرما کے عین موسم کے اندر وہ یہ سب کام کرتا، اور جیسے ہی بارش کی پھوار برستی ہے تو اس میں پانی سمو جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، اور جب تخم ریزی کی جاتی ہے، اس میں سیڈز ڈالے جاتے ہیں تو زمین لہلہا اڑتی ہے، پودے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں۔ جب کسان اس پہ محنت کرتا ہے اور نگرانی کرتا ہے تو وہ کھلیان کرتا ہے، وہ گھر کو وہ اناج لے جاتا ہے۔ لیکن وہ کسان جو موسم بہار آنے سے پہلے غافل پڑا رہے، اس کو موسم بہار آنے کا احساس ہی نہ ہو، بارش ہو رہی ہے اس کا بھی احساس نہ ہو، اس نے نہ ہل چلایا، نہ اس نے زمین کو نرم کیا، اور بارش برسی، پانی برسا اور پھر چلا گیا، اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ ایسا کسان کبھی کھلیان نہیں کر سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارا دل نرم ہو، ہماری آنکھیں نم ہوں اور ہم اس پر اعمال صالحہ کے بیج بوئیں تو اعمال صالحہ کے پھل پھول لہلہا اڑتے ہیں، اور پھر ہم ابدی بادشاہت کی وہ کھیت ہم انشاءاللہ کاٹیں گے۔ جو حدیث میں آیا ہے کہ جب کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معراج کے موقع پر کہ ایک طرف سے وہ کھیت کاٹتے جا رہے ہیں، فصل کاٹتے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے فصل اڑتی چلے جا رہی ہے، ختم نہیں ہوتی کبھی۔ تو بالکل اسی طرح آپ میں اب اگر موسم بہار آنے سے پہلے غافل پڑے رہے اور ہم نے دل کی دنیا کو، دل کی زمین کو نرم نہیں کیا، ہماری آنکھوں میں نمی نہیں آئی اور ہم اللہ کی طرف راغب نہیں ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو بارش برسے گی اور چلے جائے گی۔ روزوں کی، نمازوں کی، تراویح کی، تلاوت قرآن کی، تہجد کی یہ رحمتیں برسیں گی اور چلی جائیں گی، اس میں میرا حصہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم موقع ہے کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے کہ اس برکت والی بارش کے اندر، ان رحمتوں کے اندر میرا حصہ کیا ہے، میرا پارٹ کیا ہے، میں کیسے اس سے پوری طرح استفادہ کر سکتا ہوں، کس طرح میں اس سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اس کے لیے چند باتیں بہت اہم ہیں، ان باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو چیز ہمیں کرنی ہے وہ ہے ارادہ، وہ ہے نیت۔ ارادہ کریں، نیت کریں۔ اسی لیے فقہا نے نیت کو بڑی اہمیت دی، نیت کو بڑی اہمیت دی۔ حالانکہ زبان سے نیت کے الفاظ بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا بہت سے معاملات میں، لیکن اس کو دہرانے کو اجر سے خالی نہیں رکھا ہمارے فقہا نے۔
نیت کریں، ارادہ کریں، عزم کریں، حوصلہ کریں. حوصلے میں انسان کے عزم میں جو طاقت اور قوت پائی جاتی ہے، وہ طاقت اور قوت کسی قوت اور طاقت کے اندر وہ طاقت نہیں پائی جاتی جو انسان کے عزم اور اس کے حوصلے کے اندر پائی جاتی. انسان نے حوصلہ کیا تو وہ ہوا میں ایسا اڑ رہا ہے، وہاں پر پرندہ بھی اڑ نہیں پاتا، اور وہ حوصلہ کیا تو سمندر میں ایسا تیر رہا ہے، وہاں پر مچھلی بھی تیر نہیں پاتی، ایسا تیر رہا ہے. انسان نے ارادہ کیا تو ایوریسٹ پر چڑھ گیا. انسان نے ارادہ کیا تو اس نے چاند کے اندر کمندیں ڈال. یہ انسان کے عزم اور حوصلے کے اندر وہ طاقت پائی جاتی ہے. نہ لوہے میں پائی جاتی ہے، نہ پانی میں پائی جاتی ہے، نہ فضاؤں اور ہواؤں میں پائی. سب سے پہلے ہم ارادہ کریں کہ ہم اس سے مکمل طور پر استفادہ کریں گے، اور پھر یہ بھی سوچیں اور یہ بھی طے کریں کہ شاید کہ میرا آخری رمضان ہے. گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ اسی کرسی پر وہاں پیچھے ہمارے فہیم بھائی بیٹھے ہوئے رہتے تھے مسکراتے ہوئے. گزشتہ تھے، چند دن پہلے تھے، اب نہیں ہے ہمارے درمیان میں. کتنے لوگ ہیں چلے گئے. میرا حقیقی بھائی میرے سے کم عمر کا چلا گیا، رمضان سے چند دن پہلے ہی چلا گیا. میرے والد بزرگوار 15ویں شعبان کو ان کا انتقال ہوا. موقع نہیں ملا ان کو. معلوم نہیں کہ آئندہ پھر موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. شاید یہ آخری رمضان میرا ہوگا. ہر عبادت کو اگر ایسی انجام دے، شاید میرا یہ آخری سجدہ ہو. آپ دیکھیں گے کہ اس سجدے کے اندر حلاوت پیدا ہوگی، اس سجدے کے اندر جان پیدا ہو جائے گی. شاید میری آخری نماز ہو، شاید میرا آخری رمضان ہو. پھر قرآن مجید سے اپنے تعلق کو استوار کریں، قرآن کو خوب پڑھیں، تلاوت کریں. توجہ صرف پارے ختم کرنے پر نہ ہو، بلکہ کم از کم ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کریں، اور ایک مرتبہ ضرور زندگی میں ترجمے کے ساتھ میں قرآن پڑھیں. ترجمے کے ساتھ میں قرآن پڑھیں. جو آیتیں نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں، جو سورتیں نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھیں. عورتیں سورہ نور کی تفسیر پڑھیں، مرد سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھیں. رمضان میں طے کریں کم از کم یہ چھوٹا سا کیپسول، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں. اور پھر اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اس لیے کہ روزہ صرف بھوکو رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، روزہ کان کا بھی روزہ ہے، روزہ زبان کا بھی روزہ ہے. انشاءاللہ بعد میں ہم بتائیں گے یہ کیسے اسرار الصوم کے اندر اس کے اسرار کو بتایا گیا ہے. پھر قیام لیل کریں. تھوڑی دیر کے قیام لیل میں انشاءاللہ مستغفرین بالاسحار کے اندر انشاءاللہ ہم اپنا نام لکھائیں گے. سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں، ایک اور آدھا گھنٹہ 45 منٹ پہلے اٹھ، کم از کم 2 رکعت کھڑے رہ کر پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں کم. اور پھر مستغفرین بالاسحار میں اپنا نام لکھیں. بہت مناسب وقت ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے، اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینے، اپنے وجود کو اس کے سامنے ڈال دینے کا اہم ذکر کرے، دعا کرے. ہماری زبان ذکر سے تر ہو. دعا ہر وقت. کپڑے پہن رہے ہیں تو دعا، کپڑے اتار رہے ہیں تو دعا، بیت الخلا میں جا رہے ہیں تو دعا، اس سے باہر آ رہے ہیں تو دعا، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو دعا، سلام کر رہے ہیں تو دعا، جواب دے رہے ہیں تو دعا. یہ مومن کا جامع عنوان ہے دعا. شب قدر اور اعتکاف کا اہتمام کریں. شب قدر اس لیے نہیں آتی کہ ریزنگ کرے، شب قدر اس لیے نہیں آتی کہ نئے ہوٹلوں کو تلاش کرے، شب قدر اس لیے نہیں آتی کہ اس کی بلب پھوڑے، شب قدر اس لیے نہیں آتی کہ یہاں چائے پھینک کر مسجد کو گندا کرے، اس لیے نہیں آتی. شب قدر آتی ہے وہ 1000 بہنوں سے زیادہ رات ہے. انفاق فی سبیل اللہ کرے. اس پر ہم پوری ایک تقریر کریں گے، اس پر انفاق پر انشاءاللہ. انسانی ہمدردی، ہماگیر ہمدردی. اور پھر یہ مہینہ دعوت القرآن کا مہینہ ہے. دعوت القرآن کی ہم کوشش کریں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے روزے نتیجہ خیز نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس پر انشاءاللہ ہم ایک پوری تقریر اس پر کریں گے کہ ہمارے روزے ریزلٹ اورینٹڈ کیوں نہیں ہوتے. ہمارے پاس بعض لوگ 45-50 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ اور خراب ہو گئے، اچھے سے خراب ہو گئے. کیوں ایسا؟ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ رمضان میں مسجد کے ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا بس بازار کے ہو جاتے ہیں، میٹنی شو کے ہو جاتے ہیں، فلموں کے ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ یہ رمضان ان کے اندر چینج کیوں نہیں لایا، تبدیلی کیوں نہیں لے آیا؟
کیوں ایسا ہوا؟ اس پر انشاءاللہ ہم اظہار خیال کریں گے، اس پر انشاءاللہ ہماری ایک مفصل گفتگو ہوگی، اور پھر جو بھی عمل ہم کریں عجز کے ساتھ میں، انکساری کے ساتھ میں۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے پاس، لیکن اللہ کے پاس ایک چیز نہیں ہے، اور جو بندہ اس چیز کو لے کر اس کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت اس سے راضی ہوتے ہیں۔ نے کہا کہ اللہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ کے پاس عجز نہیں ہے، انکساری نہیں ہے۔ اور جب بندہ عجز اور انکساری کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ بہت خوش۔ جتنے ہم زیادہ اعمال کریں، نیکیاں کریں، عہدے سنبھالیں، ذمہ داریاں سنبھالیں، ملت کی خدمت کریں، لیکن جھک جائیں جیسے درخت کو بہت زیادہ پھل ہوتے ہیں تو وہ پھل والا درخت جھک جائے اور عجز اور انکساری اپنے اندر پیدا کرے۔ امجد نے کہا تھا، امجد حیدرآبادی نے، شیوئے عاجزی کو نہ چھوڑ اے امجد، شیوئے عاجزی کو نہ چھوڑ اے امجد، یہ وہ شے ہے جو خدا کے پاس، یہ وہ شے ہے خدا کے پاس بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر رمضان المبارک سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ تمام کو رمضان المبارک بے حد مبارکبادیاں۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔